أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المبين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. جب ہم خود غرض نہ ہوں بے غرض ہو جائیں. جب تک ہم خود غرض رہیں گے ہمارے ہاں استحصال یوں ہی ہوتا رہے گا. جب ہم بے غرض ہو کے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو استحصال ہمارے ہاں بند ہو جائے گا. مگر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ آج جو یہ ہے ہمارے ہاں سوال ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ بچے کی شادی کا مسئلہ جب آیا، معصومہ یہاں کیا ملا، علی نے کیا دیا، وہ سب معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے کہ پارٹی مضبوط ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ پارٹی مضبوط ہے یا نہیں ہے. لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے. توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، یہ بتائیے اسلام میں جہیز دینا جائز ہے یا ناجائز؟ جہیز دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اسلام نے مانگنا نہیں سکھایا کہ تم مانگو. اسلام میں مانگنا نہیں ہے، اور جہیز لینا ہے تو الحمدللہ جتنا چاہے لینا لے لیجئے، جتنا مانگنا ہے مانگ لیجئے، مگر پہلے دے تو لے لیجئے. یہاں تو مہر پورے علماء اکرام تمام سامعین کے سامنے کہا جاتا ہے 51,000، مگر دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا. گھر میں جا کے کہتا معاف کر دو. مسئلہ یہاں ہے ہمارا جب دے نہیں سکتے تو پھر لے کہاں سکتے ہو. اسلام نے پہلے یہ سکھایا دینے کا جذبہ پیدا کرو. پھر آج یہ سیرت معصومہ پہ اگر چلنا ہے تو ہمارے یہاں پردہ بھی لازم ہونا چاہیے. شہروں میں جائیں تو یہ کہا جاتا ہے جن کے کیا پردہ نہیں ہے وہاں اسٹینڈرڈ نہیں پایا جاتا. قیامت اس بات کی ہے آج کے زمانے میں. جناب معصومہ عالم کی زندگی پورے عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر ایک کے لیے جناب معصومہ کی زندگی نمونہ عمل پائی جاتی ہے. اور جان گرامی جو لوگ معصومہ عالم کی عظمت کو نہیں سمجھتے انہیں سمجھنا پڑے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سرکار دو عالم کے پاس اور بھی بیٹیاں تھیں، ہمیں انکار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر جان گرامی اگر اور تھی تو نبی نے اور بیٹیوں کا احترام کیوں نہیں کیا؟ نبی اکرم اور بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ جناب سرکار دو عالم نے کہ ہاں اور بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے سے لوگ کیوں نہیں آئے؟ اگر اور بیٹیاں تھیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ رسول اعظم نے صرف فاطمہ کی تعظیم کیوں کی، دوسری بیٹیوں کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ تب تو مسئلہ یہی طے ہو گیا کہ جب ہمارے جیسے معمولی سے مولوی کی عدالت کا فرق ہو جائے گا کہ مولانا جو بیٹیوں کے درمیان عدالت نہیں برت سکتا وہ امت کے درمیان عدالت کیا برتے گا؟ رسول نے تعظیم فاطمہ کر کے زمانے کو بتا دیا فاطمہ اور ہے اور بیٹیاں اور ہیں. صلوات محمد وآل محمد. اور بیٹیاں اور ہیں، فاطمہ اور ہیں. عزیزان گرامی فاطمہ کے کردار کا جواب نہیں لایا جا سکتا. رسول اعظم جناب فاطمہ کا احترام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے سلسلے سے وہ پیغام بھی بھیج رہے ہیں، یا نبی اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارا رشتہ جناب فاطمہ سے ہو جائے. تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے نہیں کروں گا، کیا کہا انتظام پروردگار کرے گا. توجہ چاہتا ہوں، انتظام پروردگار کرے گا.
اس کا مقصد ہے یہ رشتہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کسی دروازے پہ کیوں نہیں لوگ جوک در جوک آئے رشتہ لے کے؟ آخر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں آ رہے؟ عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ خود سرکار نے فرمایا کہ جس کے دروازے پر ستارہ سجدہ کرے گا معصومہ کا عقد اسی سے کیا جائے گا۔ تاریخ میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں کہ جب ستارہ آسمان سے ٹوٹا، عزیزان گرامی ادھر دیکھنے والوں نے دیکھا، تاریخ نے بتایا کہ لوگ اس وجہ سے اپنے اپنے دروازوں پر مخملی پردے، بہترین پردے، عجب نہیں لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے بھی پردہ لگا دیا ہو تاکہ یہیں پہ ستارہ آ کے سجدہ کر جائے۔ مگر ایک بوری نشین تھا جو اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھا رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، تصویر پڑھ رہے ہیں، میرے طرف آ جائے، میرے طرف آ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے مولا یہ بتائیے آپ کیوں نہیں دوڑے، آپ کیوں نہیں تلاشا؟ جب نہیں میرا مولا آواز دے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم تھا فاطمہ کا کوئی کسو اور نہیں ہو سکتا، یا تو علی ہو سکتا ہے یا فاطمہ علی کی زوجہ بن سکتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ ہے سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، جناب معصومہ کا اگر رشتہ طے ہو رہا ہے تو زمین پر نہیں آسمان پر طے ہو رہا ہے۔ اب زمانہ سمجھے جناب معصومہ کی ان عظمتوں کو۔ زمین پر طے نہیں ہو رہا ہے، طے وہاں ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ ایک بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مالک جس کے گھر کی بیٹی ہوتی ہے، جس کے گھر کا بیٹا ہوتا ہے، وہ رشتہ طے کرتا ہے، یہ رشتہ آپ کے ہاں کیوں طے ہو رہا ہے؟ یہ رشتہ آپ کے ہاں کیوں طے ہو رہا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے، نادان تمہیں معلوم نہیں ہے، بیٹا میرے گھر کا تھا، بیٹی محمد کے گھر کی تھی، لہذا رشتہ یہاں نہ طے ہوگا تو کہاں طے ہوگا؟ جناب معصومہ کا رشتہ آسمان پہ طے ہو گیا، اور آپ نے دیکھا صرف طے نہیں ہوا، معصومہ کی شادی کو اگر یاد رکھنا ہے تو کبھی یاد آئے نہ آئے تسبیح فاطمہ پڑھتے چلے جاؤ، جناب معصومہ کی شادی کا دن یاد آتا چلا جائے گا۔ یہ جناب معصومہ کی شادی ہے جو طے ہو رہی ہے۔ جب ستارہ ٹوٹا، عزیزان گرامی پڑھنے والوں نے تسبیح پڑھی تو نہیں ہوگی، یہ تو رائے اہل بیت کے دروازے، فاطمہ تسبیح پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب تک ٹھہرا رہا ستارہ معصومہ تسبیح پڑھتی رہی، جب زمین سے آسمان کی منزل پہ گیا تو بھی جناب معصومہ تسبیح پڑھتی رہی۔ زمانہ پہلے پہچانے، ستارہ آیا تو ادھر ادھر نہیں گیا، گیا تو در آل محمد پہ گیا، بتایا کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کو تلاش کرتا ہے، یہ گھر فاطمہ کا ہے۔ اور جان گرامی جناب معصومہ کے سلسلے سے کہ معصومہ کوئی معمولی عورت کا نام نہیں ہے، جناب معصومہ کا لقب بطول ہے، عذرا ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، اور جان گرامی وہ ایسی بیٹی، ایسی عظمت ہے جناب فاطمہ کی کہ طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، طاہر شوہر کی طاہرہ زوجہ، اور دو اماموں کی ماں۔ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دو اماموں کی ماں نہیں، 13 اماموں کی ماں کا نام جناب فاطمہ ہے۔ آج اگر زمانہ صرف اور صرف جناب معصومہ کی زندگی پر عمل کرنے لگے تو یقین مانے ہمارے کہ ہاں پورے سماج سے اختلاف ختم ہو جائے۔ زمانہ پہلے بتائے جناب معصومہ عالم کی زندگی، اس زندگی کو کہتے ہیں کہ کیسے شریک حیات کیوں کہا گیا، شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس زندگی کے پہلو کو بھی جناب معصومہ نے سمجھایا اور علی نے بھی سمجھایا۔ چکیاں چلانا ایک دن فاطمہ کا ایک دن علی کا، یہ ہمارے لیے درس ہے۔
یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں سیرت کو پروان چڑھے تو صورتوں پہ نہ جایا کرو، سیرتوں پہ جایا کرو. اور کب تک مانگتے رہو گے؟ کب تک ڈیمانڈ کرتے رہو گے؟ کب تک بھیک مانگتے رہو گے؟ طاقت اپنی ہوتی ہے. جو انسان اپنی کما کر کے جمع کرتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. کسی سے مانگ کر کے دولت رکھ لینا، اس دولت کی حقیقت نہیں نظر آتی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ضرورت یہ ہے اس مجلس اعضا کا جو انعقاد مسلسل کئی برسوں سے برادر عظیم مولانا مفتی جعفر صاحب کر رہے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ان مجالس کے انعقاد میں بھی توفیقات الہی شامل. اور اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب تم اپنے اندر دین کی خنکی محسوس کرو تو اپنے والدین کو دعا دیتے ہوئے چلے آؤ. آج اس مجلس اعضا کا انعقاد اس بات کی دلیل ہے. ابھی آپ نے سنا صبح کے وقت. افسوس اس بات کا ہے، ہمیں دیکھتا ہوں اکثر زمانے میں ہر جگہ کا معاملہ یہی ہے. سب سے بڑا اختلاف جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے وہ مجالس سے ہو رہا ہے. دعوت ولیمہ صاحب کھاتے ہیں، شادیوں میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، بازار میں خوب ہنس کے پان کھاتے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو کر سگریٹ پاتے ہیں، مگر جب مجلس کا معاملہ آتا ہے ہم ان کے یہاں نہیں جاتے، ہم ان کے یہاں نہیں جاتے. بھئی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا فلاں میرا مخالف فلاں قبرستان میں دفن ہے، ہمیں وہاں دفن نہ کرنا. ہمیں آج تک کوئی نہیں ملا. مگر مجلس اعضا کا معاملہ آتا ہے تو کہا جاتا ہم ان کے یہاں نہیں جاتے. ہمارے اس مجلس میں آؤ مقدر بنانے کے لیے آؤ، اس مجلس میں آؤ زہرا آتی ہے، اس مجلس میں آؤ اہل بیت آتے ہیں، ان مجلس میں آؤ فرشتے آتے ہیں. ان مجلسوں میں آنے کے بعد تمہارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، گناہوں کے بار نہیں ہوا کرتے. مجلس اعضا حسین میں جب جب آتے رہو گے روح کو حیات ملتی رہے گی، نفس کو پاکیزگی ملتی رہے گی. صلوات محمد و آل محمد. ان مجالس اعضا میں ہمارے امام آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں. عزیزان گرامی، ان مجالس میں ہمیں جوک در جوک شامل ہونا چاہیے. اس لیے کہ مجالس کی صدارت کوئی اور نہیں جناب معصوم عالم کرتے. اس مجلس میں آنے کا ثواب کیا؟ آپ نے اگر صرف ارادہ کیا، نیک ارادہ کہ فرش حسین پر جانا ہے یا مجلس میں جانا ہے یا نماز کے لیے جانا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف آپ جا رہے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے جو سنگریزے آپ کے قدم کے نیچے پڑ جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ایسے مقام پر مجھے رکھا تھا جہاں پہ مومن کا قدم پڑ گیا، عزادار کا قدم پڑ گیا، لیکن نمازی کا قدم پڑ گیا. یہ ہے منزل، یہ ہے ہمارا مقدر جو ہم پر شہزاد حسین پر آتا. لہذا یہ یاد رکھو، یہ وراثت میں ملی ہے عزاداری. سب سے لائق اولاد کون ہے؟ مثال کے طور پہ دلہی پور میں کسی صاحب کے باپ 2-4-10 بیگھا کھیت چھوڑ کے مر گئے ہوں تو اگر وہ کھیت بیچنا شروع کر دے تو پورے دلہی پور کے لوگ کہیں گے یہی کہ بڑا نالائق ہے، باپ بڑی محنت سے بچا کے گیا تھا. اور اگر اسی کو مزید اضافہ کر لے اس میں اور خرید لے تو پورا زمانہ کہنے پر آمادہ ہو جائے گا کہ ہمیں بڑی محنت کر کے اس نے اور زیادہ بچایا اور ترقی کر لی ہے. بس عزیزان گرامی، عزاداری کا بھی معاملہ ہے. جتنا زیادہ فروغ ہوتا جائے گا آپ کا مقدر اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. آپ کے موضع میں، آپ کے علاقے میں اگر یہ عزاداری ہو رہی ہے، ایام فاطمی کا پروگرام ہو رہا ہے تو لوگ یہ نہیں جانتے فلاں کر رہا ہے. آپ کے موضع کا نام ہو رہا ہے کہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں فاطمہ کے نام کا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے موضع کا بھی نام ہے، آپ کے علاقے کا بھی نام ہو رہا ہے. آپ کی دولت سے نام نہیں ہو رہا ہے، عزاداری حسین سے نام بلند ہو رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. عزاداری حسین سے نام ہو.
ماشاء اللہ. للہ میرے دوستو عزیزو، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ عزاداری حسین میں متحد رہے تو مخالف کبھی بھی ہماری طرف آنکھیں نہیں اٹھا سکتا. آج ضرورت یہ ہے کہ ہم عزاداری حسین کے سلسلے میں متحد ہو جائیں. اور آج زمانہ بڑا پرآشوب ہوتا جا رہا ہے. اب تو ہم کو دوسروں سے خطرہ کم ہے، اب تو اپنے سے خطرہ ہونے لگا. آج ہمیں کہیں نماز کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے، آج کہیں عزاداری کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کیا ہے، لوگ کہتے ہیں عزاداری کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے. شاید انہیں صحیح طریقہ ہی نہیں معلوم ہو. عزیزان گرامی، نماز کی منزل الگ ہے، عزاداری کی منزل الگ ہے. نماز کی عظمت الگ ہے، مجلس کی منزل عظمت الگ ہے. نماز اصول حسین ہے، عزاداری محبت حسین ہے. جتنا زیادہ اصول سے رابطہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر چاہتے ہو ہمارا رابطہ اگر آل محمد سے ہو تو نمازوں کے پابند بن جاؤ. اب عزیزان گرامی، یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے سے اللہ کی عظمتوں میں اضافہ ہو جائے؟ کہا نہیں. کا نماز میں جھکنا بھی ہے، نماز میں اٹھنا بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں قعود بھی ہے. علماء تشریف فرما ہے، یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں جھکنا کیسے چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے. بس عزیزان گرامی یہ بات طے ہو گئی یہیں پہ. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے بڑوں کے سامنے کیسے اٹھو گے، چھوٹوں کے سامنے کیسے اٹھو گے، کس طریقے سے احترام کرو گے. یہ یاد رکھو، جن لوگوں نے اپنے رہبروں کی قدر نہ پہچانی وہ قوم نہ دین کی ہو پائی ہے نہ آخرت کی ہو پائی ہے. لہذا یہ یاد رکھ لینا، مرجعیت کے اگر خلاف کوئی پیغام دے رہا ہے تو یہ سمجھ لو یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، اسلام کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. لہذا عظمت زہرا کو اگر پہچاننا ہے، سیرت زہرا کو پہچاننا ہے تو ہر زمانے میں ہمیں ان مجالس کو فروغ دینا پڑے. ایام فاطمی کا پروگرام خدا توفیق دے مولانا منتظر صاحب کو کیا اور یہ پروگرام میں اضافہ ہو اور کیوں ہو. توجہ چاہتا ہوں. خدا کی قسم، عزاداری حسین کرنے سے کبھی بھی دولت میں کمی نہیں آتی. ایک بات آئی ہے تو کہتے بہت کروڑ پتی لکھ پتی لوگ ہیں مگر سوچتے ہیں حج کر لیں گے تو غریب ہو جائیں گے، زیارت کر لیں گے تو غریب ہو جائیں گے. علماء تشریف فرما، زیارت عتبات عالیہ یہ کبھی غریب نہیں بناتی، امیر بناتی ہے. جن لوگوں کا تجربہ نہ ہو وہ کر کے دیکھیں خدا کی قسم کہ زیارت عتبات عالیہ سے کیا ملتا ہے، در زہرا پہ جانے سے کیا ملتا ہے. جنت مانگ رہے ہو، ہمیں جنت میں جانا ہے. ہم اگر یہاں جنت دیکھنا ہے تو در اہل بیت پہ چلے جاؤ، سمجھ میں آ جائے گا. جب دنیا کی جنت یہ ہے تو آخرت کی جنت کیسی ہوگی. جاؤ زیارت عتبات عالیہ کے لیے. زیارت عتبات عالیہ غریب نہیں بناتا، اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں عزاداری حسین پہ خرچ کرنے کے بعد بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے؟ بڑھتا یا نہیں بڑھتا؟ پوری دنیا کی نگاہ اس بات پر ہے کہ ان کا پیسہ عزاداری حسین کے سلسلے سے کتنا خرچ ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا پایا. اس لیے ہم جو کھا رہے ہیں وہ آل محمد کا دیا ہوا صدقہ کھا رہے ہیں. ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم پروگرام کریں، ہماری کیا اوقات ہے ہم اس طریقے سے عزیزان گرامی مجالس کا انعقاد کریں. یہ عطائے زہرا ہے جو اس کا انعقاد ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس کہنا یہ ہے کہ ہم عظمت زہرا کو پہچانیں اور آپس کے اختلافات کم کریں. اگر کہیں اور اختلاف ہو، لوگوں کے ہاں اختلاف ہو تو ہمیں اس سے بات نہیں. اس لیے جہاں امت نے 4 امام بنائے ان کے یہاں اختلاف تو ہے،
کہیں یہاں ہے, کہیں یہاں ہے, کہیں وہاں ہے, مگر الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں عزیزان گرامی امام عطا فرمائے, نہ پہلے کے ہاں اختلاف ہے, نہ دوسرے کے ہاں اختلاف ہے, نہ تیسرے کے ہاں اختلاف ہے. جو پہلا کہہ رہا ہے وہی آخر کہہ رہا ہے, جو آخر کہہ رہا ہے وہی اوسط کہہ رہا ہے. تو ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہاں اختلاف کوئی نہیں. ہم کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہیں, اور انشاءاللہ صبح قیامت ایک رہیں گے. تب عزاداری کو فروغ جب ہوگا. یہ شکوہ ہوتا ہم اتنا پروگرام کرتے ہیں, لوگ نہیں آتے, یہ افسوس کا مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرش حسین پر سب نہیں آتے, جسے زہرا توفیق عطا فرماتی ہیں وہی لوگ آتے ہیں, جب آئیں, جہاں آئیں, جس وقت آئیں. لہذا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ضرورت یہ ہے ہمیں اپنے سماج و معاشرے کو, اگر واقعی سیرت زہرا کی ضرورت ہے, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, یہ یاد رکھو. آج شکوہ ہو رہا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری قدر نہیں کرتا, ہماری ماں قدر نہیں کرتا, یہ شکوہ لے کے آ رہے ہیں. اب تو سلام بھی ختم ہو گیا. اب تو صبح کے وقت ہماری مائیں, ہماری بہنیں سلام بچوں کو نہیں سکھاتی. اب تو اسکول کا ڈریس تیار کرنے کے بعد کہا تھا بیٹا ٹاٹا برلا. یہ لفظ ٹاٹا اور برلا کہاں سے چلا آیا؟ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں کیوں نہیں دیتی؟ سلام کیوں نہیں کرتی؟ آج اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ استاد محترم کسی بچے کو سلام کر دیں تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب, اتنے بڑے مولانا صاحب نے بچے کو سلام کر دیا. مگر ہمارا اور آپ کا نبی جب چل رہا ہے تو چھوٹے ملے تو انہیں سلام, بڑا ملا تو انہیں سلام. اب تو سلام بھی بدل گیا. رؤسا اگر آئے تو سب سلام کر رہا ہے, بڑا بھی کر رہا ہے, چھوٹا بھی کر رہا ہے. ایک غریب قوم کا آ گیا تو کوئی اسے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. یہ تو رکشہ چلانے والا ہے, اسے سلام کیوں کیا جائے؟ ایک سفید کرتا پہن کے نواب صاحب آ گئے, ہر طرف سے سلام, ادھر سے بھی ادھر سے, تاکہ دیکھ لے میرا سلام ہو جائے. اذان گرامی مگر نبی نے فرمایا چھوٹے کو بھی سلام کیا, بڑے کو بھی سلام کیا. جب پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ اس بچے کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ اذان گرامی نبی نے ایک میسج دیا آنے والی امت کو, کہا یہ گناہ میں مجھ سے کم ہے. جب بڑے کو سلام کیا کہا تجربے عبادت میں زیادہ ہے. اب سمجھ گئے جب نبی نے چھوٹوں کو سلام کیا تو ہمیں بھی حق دیا, چھوٹوں کو بھی سلام کر سکتے ہو, بڑوں کو بھی سلام کر سکتے ہو. سلام عبادت ہے, سلام معاشرہ ہے, سلام نظام حیات ہے. صلوات محمد و آل محمد. عظمت آل محمد پہ مل جل کر کے صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میرے ماں, میری بہنوں, میرے دوستوں, اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ سلام بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, سلام کرنے سے اتحاد پیدا ہوتا, اختلاف ختم ہو جاتا ہے. سلام دعا ہے, نہ جانے کب کس کی دعا ہمارے لیے کام آ جائے. یہی ہے اسلام کا میسج, یہی ہے اسلام کی تاریخ. میدان گرامی آج کے ماحول, آج کے مزاج میں ہم نے بھی یہ دیکھا, خیبر پڑھ دیا کیا کہنا, خندق پڑھ دیا کیا کہنا, باغ صدق پڑھ دیا, خوب نعرے پہ نعرہ لگ رہا ہے. مگر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, انصاف سے بتائیے گا, باغ صدق اگر کسی نے غصب کیا تھا تو عداوت میں غصب کیا, دشمنی میں غصب کیا. مگر جانے گا ہم تو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اگر محبت رکھ کر کے ان کے حق کو اگر ہم مار رہے ہیں تو بتاؤ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں, ہم اس کے سزاوار ہیں یا نہیں ہیں. لہذا ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کے قانون کو سمجھیں, عزاداری کے مفہوم کو سمجھیں. مجلس میں آنا کامیابی نہیں ہے. ہر مجلسوں کے بعد یہ طے اٹھا کرو, یہ فیصلہ کیا کرو ہم نے مجلسوں سے کھویا کیا ہے, ہم نے مجلسوں سے پایا کیا ہے. مجلس کھونے کی جگہ نہیں ہے, مجلس حسین پانے کی جگہ ہے. یا کردار بنانے کی ضرورت ہے. یہی پہ ہوئی بنتا ہے, یہی سلمان بنتا ہے, یہی نزداد بنتا ہے, یہی ابوذر بنا کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی ضرورت یہ ہے, ہم علی کے چاہنے والے ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں. آؤ مولا کی سیرت پہ عمل کریں, زمانے کو بتا دیں
عزیزان گرامی واقعہ سنا ہوا، کیا کہنا جناب مالک اشتر کا؟ اگر معصومہ کی کنیز فضہ کا جواب نہیں ہے تو علی کے صحابی جناب مالک اشتر کا بھی کوئی جواب نہیں۔ مالک اشتر کے پاس پیغام بھیجا جا رہا ہے، جو علی کے فوج کا سپاہی جنرل ہے، مالک اشتر یہ لے لو، چلے آؤ، یہ لے لو، حکومت لے لو، جو لینا ہے لے لو۔ مگر جناب مالک اشتر نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے مانا دولت دے دو گے، میں نے مانا ثروت دے دو گے، میں نے مانا حکومت دے دو گے، کیا علی جیسا مولا بھی دے سکتے ہو؟ کیا علی جیسا مولا بھی دے سکتے ہو؟ اب یہ تو پتا چل گیا یہ سب کچھ کہیں مل سکتا ہے، علی جیسا مولا نہیں مل سکتا۔ چلو محمد والے جانے گرامی، جس طریقے سے مالک اشتر کا جواب نہیں، اور کیا کہنا جناب مالک اشتر کا؟ اگر کوئی آدمی غلطی سے بھی ہمارے اوپر کوئی گندا پانی پھینک دے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، لڑ جائیں گے، مگر علی کا چاہنے والا صحابی جناب مالک اشتر کوفے کی بازار سے گزر رہے ہیں، کسی نے اپنی دکان کو دھو رہا تھا، اس کا پانی جناب مالک اشتر پہ پڑ گیا۔ جب مالک اشتر آگے بڑھ گئے، چلے گئے، تو لوگ دوڑے ہوئے آئے، کہا تم نے کیا غضب کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ علی کے صحابی مالک اشتر تھے، تم نے اپنی دکان کا گندا پانی ان کے جسم میں ڈال دیا؟ وہ دوڑا ہوا مالک اشتر کے دروازے پر آیا، جب آ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب مالک اشتر عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھا رہا، بہت دیر تک بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا۔ جب مالک اشتر نماز پڑھ چکے تو اس نے کہا کہ مالک اشتر مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ کیا غلطی یہ ہو گئی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کے اوپر دکان کا جو پانی تھا گندا وہ آپ کے جسم پہ پڑ گیا۔ جناب مالک اشتر نے آواز دی، آیا تو علی کا صحابی سمجھ کے صرف معذرت کر رہا ہے یا انسان سمجھ کے کر رہا ہے؟ یا انسان سمجھ کے کر رہا ہے؟ کہ نہیں مولا، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ انسان بھی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جناب مالک اشتر نے ہمیں اور آپ کو نصیحت دی، کہا مالک اشتر نے میں اس لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ جو تجھ سے قصور ہوا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس سے عزیزان گرامی اس سے پوچھا مالک اشتر عبادت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا ایسا نہ ہو کہ میں تجھے معاف نہ کروں اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لہذا یہ حق تیرے ذمے باقی رہ جائے۔ بس عزیزان اکرام یہ ہے صحابی مولا۔ اور معصومہ کے گھر کی کنیز جو ہے جناب فضہ، جو مثل چاندی کے ہے، چمکنے والی ہے، جناب فضہ کا بھی معیار پہچان لے۔ بس عزیزان اکرام مجلس اختتام کی منزل پر عزیزان اکرام جناب فضہ ہے، اور آنے والا آگے پہنچ رہا ہے صحابی علی قمبر۔ فضہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ کہ علی
تو لوگوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہا اچھا، کہاں؟ کا دوسرے آسمان پر. کہاں؟ تیسرے آسمان پر. کہا ساتویں آسمان پر. جناب قمر بڑھے، دیکھا مولا تشریف فرما ہے، مولا بیٹھے ہوئے ہیں. جناب قمر نے کہا مولا آپ نے پزا کو بڑا چڑھا دیا ہے، بڑھا دیا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے پوچھا تو فضا نے کہا علی ساتویں آسمان پر ہے. بچزان گرامی، میرے مولا نے جب نہیں آواز دی ہو، قمر تمہارے اور فضا میں بڑا فرق ہے. تم گھر کے باہر کے غلام ہو، فضا گھر کے اندر کے غلام ہے. وہ فضا جس نے امامت کو اپنی آغوش میں کھلایا تھا، قرآن کے لفظوں میں گفتگو کی ہے، وہ جناب فضا. اور علی نے آواز دی دیکھنا چاہتے. اب جو دیکھا تو علی ساتویں آسمان پر بھی نظر آ رہا. اب زمانہ پہچانے اہل بیت کے گھر کے نہ غلام کا جواب ہے نہ کنیز کا جواب ہے. لہذا ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے معاشرے سماج کو سیرت فاطمہ سے بالکل اپنی بہنوں کو بتائیں کہ سیرت فاطمہ کیا ہے. عزیزان گرامی، کیا کہنا اس نبی کا. نبی نے جب جناب معصومہ کو رخصت کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں علماء سے خطبہ سے. عزیزان گرامی، کیا کہا تھا؟ فاطمہ خبردار جا کے کوئی ابوالحسن سے خواہش تمنا نہ کر. عزیزو، فاطمہ نے پوری زندگی کوئی خواہش تمنا نہیں. اور کیا کہنا اس بیوی کا. عزیزو، جناب معصومہ پہ بہت ظلم ڈھائے گئے. ہم نے تاریخ میں، عالم انسانیت میں کسی عورت کو ایسی بیوی نہیں پایا جو 75 دن کے اندر اس طریقے کا مرثیہ پڑھ رہی ہو باپ کی وفات کے بعد جیسا جناب معصومہ نے پڑھا. آواز دی بابا، آپ کی وفات کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے جو پہاڑوں پہ ڈھائے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر عزیزو، فاطمہ نے ان مصائبوں کو برداشت کیا. عزیزو، وہ بیٹی جو باپ کی وفات کے بعد اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی، یہ ظالم کہتے تھے دن میں رویا کرو چاہے رات میں رویا کرو. دیکھو، دن میں روتی ہو تو کام میں خلل پڑتا ہے، رات میں روتی ہو تو نیند میں خلل پڑتا ہے. ہاں عزیزو، جناب فاطمہ زہرا اس درخت کے پاس جا کے روتی تھی جہاں پہ سوکھا درخت تھا. عزیزو، فاطمہ اسی درخت کے نیچے گریا کرتی تھی، اپنے باپ کا ماتم کرتی تھی. مگر ظالموں کو اس پہ بھی دیکھا نہ گیا. عزیزان گرامی، اس درخت کو بھی ظالموں نے کاٹ دیا. ہاں عزیزو، بیت الحزن اس کا نام ہے. یہ پہلا بیت الحزن تھا جب علی نے جناب فاطمہ کے لیے بنوایا تھا. فاطمہ کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنایا بیت الحزن، جس میں جناب معصومہ اپنے باپ کا مرثیہ پڑھتی تھی، اپنے باپ کو یاد کر کے زار و قطار رویا کرتی تھی. ہاں عزیزو، وہ وقت بھی قریب آیا جب جناب معصومہ نے دیکھا کہ میرا بابا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور آواز دے رہا فاطمہ اب تم سے ملاقات کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. ہاں عزیزو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خواب کو دیکھا. دیکھنے کے بعد سمجھ گئی کہ اب مجھے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. ہاں عزیزان گرامی، جناب معصومہ عالم کی وہ منزل آئی کہ ایک بار اپنی جناب اسما کو بلایا. اسما سنو، میرے قریب آؤ، دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو حجرے میں جا رہی ہوں. جب میں تیری تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے. مگر فاطمہ دیکھو، جب ابوالحسن گھر میں آئیں تو ہماری وفات کی شہادت کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا. عزیزو، آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں. انصاف سے بتائیے گا، جب بچے جاتے ہیں دروازے پہ ماں خدا حافظ کرتی ہے. جب بچوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہے. عزیزو، گھر میں آنے کے بعد ہم نے یہی معمول دیکھا ہے، بچے پہلے تلاش کرتے ہماری اماں کہاں گئی، ہماری ماں کہاں گئی. عزیزو، حسنین بھی جب مسجد سے آتے تھے تو اپنا خطبہ باپ کا بیان کرتے تھے، مسجد کے حالات بیان کرتے تھے. روایت
روایتوں میں ملتا ہے معصومہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بچوں کو سینے سے لگاتی تھی، استقبال زاداروں سے کرتی تھی، مگر آج جب حسنین گھر میں آئے تو انداز بدل چکا ہے۔ آج استقبال کرنے والی وہ ماں نظر نہیں آتی، جناب اسماء قریب آ گئی، آؤ بچوں آ گئے ہو، خیریت تو ہے؟ عزادار حسن نے پوچھا، اے بی بی اسماء یہ بتاؤ آخر گھر کا انداز کیوں بدل گیا؟ ارے کہ میری ماں تو خیریت سے ہے، ارے کل تک تم ماں استقبال کرتی تھی، اسماء آج تم میرا استقبال کیوں کر رہی ہو؟ اسماء تم میرا استقبال کیوں کر رہی ہو؟ عزادارو اسماء نے کہا بچوں بیٹھو، کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ عزادارو جناب حسنین نے آواز دی، اسماء گھر کا نظام کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے، ارے کیا کبھی بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے کبھی تم نے حسنین کو دیکھا ہے؟ آج یہ کیسا انداز بدلا ہوا ہے؟ عزادارو یہ سننا تھا۔ حسنین نے کہا اسماء ذرا جلدی بتاؤ میری خیریت تو ہے، میری ماں کہاں ہے؟ عزادارو جناب اسماء نے ایک بار حجرے کا پردہ اٹھایا، آواز دی حسنین اب اس دنیا میں تمہاری ماں کہاں رہی؟ ارے تم بے ماں کے ہو گئے۔ حسنین نے سر سے امامہ پھینکا، مسجد کی طرف دوڑے ہوئے آئے۔ عزادارو حسنین دوڑے ہوئے آئے مسجد کی طرف، ایک بار بابا کو آواز دی، بابا اب ہم بھی ماں کے ہو گئے، اب اماں کہیں گے کسے پکاریں گے؟ عزادارو اب حسن بھی دوڑے ہوئے آئے۔ عزادارو غسل و کفن کا اہتمام ہوا، ہم نے نہیں دیکھا دنیا کا کوئی شوہر اپنی شریک حیات کو غسل دیتے ہوئے عزادارو چیخا ہو، مگر علی جیسا صابر و شاکر ماں جب معصومہ کو غسل دے رہا تھا ایک بار چیخ اٹھا۔ ارے باہر کے صحابی قنبر نے پوچھا، اے علی اتنے صابر تھے کبھی اس طریقے سے نہ چیخے، آج کیوں چیخے؟ عزادار علی نے آواز دی، ارے نہ پوچھو امانت رسول کی پسلیاں ارے ٹوٹے ہوئے ہیں، زہرا کے بازوں سے گشتہ ہو چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو معصومہ کا ماتم کر رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو آج رسول اعظم کو پرسا ان کی بیٹی کو بیٹی کا دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، عظم نہیں علی بھی آئے ہوں اپنی زوجہ کا پرسا لینے کے لیے، ارے عزادارو حسنین بھی آئے ہیں، زینب ام کلثوم بھی آئی ہوں گی۔ عزیزان گرامی غسل دیا گیا، کفن پہنایا جاتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کے ہاں کا بھی دستور ہے۔ عزادارو جب غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، کفن پہنانے کے بعد عزادارو بچیوں کو بلایا جاتا ہے، بیٹوں کو بلایا جاتا ہے، اولادوں کو بلایا جاتا ہے۔ عزادارو جب جناب معصومہ کو غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، عزادارو زینب آئیں، ماں سے رخصت کھو لی، ام کلثوم آئیں، ماں سے رخصت کھو لیا، عزادارو حسن آئے، ماں سے رخصت ہو چکے، مگر عزیزان گرامی ہم نے ایک منزل وہ دیکھی، ایک بچہ تھا جو ماں کی پائے پیر کھڑا تھا، ہاتھ کو جوڑے ہوئے تھا۔ عزادارو آگے نہیں بڑھتا، ابو الحسن نے آواز دی، حسین اماں سے رخصت ہو لو، حسین اماں سے رخصت ہو لو، اب اماں جا رہی ہے، اب اماں اس کے بعد نہ ملے گی۔ عزادارو جب نہیں، حسین نے ہاتھ کو جوڑے ہوئے ہیں، آواز دی، بابا بابا جب تک ماں نہ بلاتی تھی حسین قریب جاتا تھا، اے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین قریب نہ جائے گا۔ عزادارو بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی آ میرے لال، آواز آئی آپ میرے لال، اے حسین فاطمہ بھولی نہیں ہے، اے حسین فاطمہ بھولی نہیں ہے، فاطمہ تیرے پاس قریب ہے، اب میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ عزادارو قیامت برپا ہو گئی، عزادارو حسین کو ہٹایا گیا، رخصت ہو چکے۔ عجب نہیں میرا دل کہتا ہے حسین سے آواز دی ہو، جناب فاطمہ نے بیٹا بیٹا کربلا میں اکیلا نہ سمجھنا، اے بیٹا جب گھوڑے سے گرے گا اکیلا نہ سمجھنا، تیری دکھیاری ماں بقی کو تو چھوڑ دے، کربلا آئے
گی، اے بیٹا جب گھوڑے سے گرے گا تیری ماں اپنے بالوں سے کربلا کی خاک جھاڑے گی۔ اے بیٹا خبردار پریشان نہ ہونا۔ عزادارو حسین ماں سے رخصت ہو لیے، عزادارو جنازہ تیار ہو گیا، عزادارو فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، عزادارو جنازہ لے جا کے پہلو میں رکھا گیا، قبرستان کے پہلو میں رکھا گیا، قبر کے پہلو میں عزادارو جنازہ رکھا جاتا ہے۔ مگر عزادارو جب جنازہ داخل کیا جا رہا تھا میرا مولا یہی جملہ کہہ رہا تھا، اے امانت رسول، اے فاطمہ بی بی، خبردار اپنے بابا سے شکایت نہ کیجیے کہ علی کے رہتے ہوئے فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا۔ عزادارو روایتوں میں ملا جب جنازہ داخل کیا جا رہا تھا آواز آئی، اے ابوالحسن، اے ابوالحسن، لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ اے فاطمہ آجا، تیرا بابا تیرا انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ کا جنازہ قبرستان میں داخل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذن بقضاء تسلیما لامرہ۔ ہمارے الہ محمد والے محمد کے صدقے ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو، قلیل سی عبادت کو قبول فرما دیں۔ پالنے والے جہاں جہاں مومنات ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا۔ پالنے والے علماء کرام، نائبین امام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ پالنے والے روضۂ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جناب ثانیہ زہرا، جناب زینب الانبیاء مقام کے روضے کی زیارت کے باب کو کھول دے۔ پالنے والے شام میں امن بحال فرما۔ پالنے والے جن کے سروں پہ بچیوں کی ذمہ داری ہے ان کے والدین کو اس فریضے سے جلد از جلد سبکدوش فرما۔ پالنے والے ہمارے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں ترقی، کامرانی عطا فرما۔ پالنے والے بالخصوص اس ایام فاطمی کے پروگرام میں پروردگار مزید توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس بانیان پروگرام کے رزق میں اضافہ فرما، انہیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پالنے والے بالخصوص اس بستی پر بھی پروردگار اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار اتحاد و اتفاق کی فضا کو مومن مومنات کے درمیان ہموار فرما دے۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار۔